میں ایک دو مثالیں آپ کو دینا اس لیے چاہتا تھا کہ سچی بات یہ ہے کہ میری اپنے شیخ میں دو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، ایک تو میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، میں ان کا واقعتاً کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں ان کی بڑی خدمت کرتا تھا، ان کا اتباع، بلکہ میں ان کے جو تھے نا قدم پاؤں ان کو اپنے گالوں پہ رکھ لیتا تھا اور ان کو چوما کرتا تھا، اور پھر بڑی عجیب سی کیفیت طاری ہوتی تھی، ماں بیٹا ہی ہوتے تھے، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ بالکل اسی طرح باتیں کرتا تھا جس طرح سہیلیاں باتیں کرتی ہیں ایک دوسرے، تو ان کی جو دعائیں تھیں اس کا نتیجہ۔ اور دوسری ایک جو کرامت ہے وہ شیخ بن باز کی۔ ایک دن ایسا ہوا ساتھیوں، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے شیخ کے دسترخوان سے بہت زیادہ کھانے کھائے۔ شیخ بن باز وہ شخصیت ہے، میں حیران ہوں، دنیا کے اندر بڑے بڑے، خیر اب بہت لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں، لیکن جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں آج سے 20-25 سال پہلے، میں نے اس زمانے میں کوئی شخص نہیں دیکھا ایسا جس شخص کا دروازہ 2 دفعہ دن میں کھلتا ہو، اور ہر عام و خاص کے لیے، امیر ہے، غریب ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، اس کے لیے دروازہ کھلتا تھا، اور کھانا جو ہے وہ دسترخوان شیخ کا عام ہوتا تھا، ہر آدمی کو یہ اجازت ہوتی تھی کہ شیخ کے دسترخوان سے کھانا کھائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض شخصیات ایسی ہوں جن کو شیخ کے دسترخوان سے کھانا کھانے کا موقع ملا ہو۔ بہرحال میری یہ خوش قسمتی، ہمارے جو قائدین ہیں پروفیسر ساجد میر صاحب اور بڑی بڑی شخصیات علماء کرام کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ کیا کہنا چاہیے کہ ہم ان کے وہ اٹھانے والے، جوتیاں اٹھانے والے، تو اس کی سبب ہمیں بھی الحمدللہ کئی دفعہ موقع ملا، بلکہ بہت دفعہ موقع ملا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کے دسترخوان سے کھانا کھایا ہم نے۔ اور شیخ کو ایک دفعہ کہا گیا کہ شیخ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بڑے لوگ بھی آتے ہیں، امراء بھی آتے ہیں اور فقراء بھی آتے ہیں، تو ہم ایسا کہتے ہیں کہ 2 قسم کا دسترخوان۔ تو شیخ سخت ناراض ہوئے اور شیخ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا کہ جس نے آنا ہے وہ میرے دسترخوان پہ امیر ہو غریب ہو، سب میرے دسترخوان پہ برابر ہیں۔ اور میرے عزیزو، ان کی مسجد کے امام، ان کا نام ہے حافظ الیاس، انڈیا سے رہنے والے ہیں، میرے بڑے قریبی ان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ گر پڑے، تو شیخ کی ٹانگ جو ہے اس کے اوپر پلسٹر لگا ہوا تھا، تو کہنے لگے کہ ہم شیخ کے پاس رات گئے، تقریباً 10-11 بج گیا، 10:30 کا وقت تھا، تو دیوان الملکی سے ٹیلی فون آتا ہے، اور ٹیلی فون یہ آیا کہ شیخ چونکہ زخمی ہیں اور ان کو پلسٹر چڑھا ہوا تھا، ملک ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ ملک آ رہا ہے، انسان کی فطرت ہے، ہم نے کہا کہ ہم ہی ٹھہر جاتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ملک جو ہے اس کو پروٹوکول کیسا ہے، اور ملک آ کے کیا باتیں کرتے ہیں شیخ کے ساتھ۔ تو کہنے لگے ہم وہیں روک کے آئے، کچھ زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ گزرے ہوں گے، تو پروٹوکول کی ایک گاڑی تھی اور اس کے پیچھے ملک کی گاڑی تھی۔ ملک اترے، آئے شیخ بن باز کے پاس۔ شیخ بن باز آپ سب کے علم میں نابینا تھے، تو شیخ نے ان کا استقبال وہیں اپنے وہ اس مجلس کے اندر جو عام آدمی بیٹھتے ہیں وہیں پر ان کا استقبال کیا گیا۔ کہنے لگے کہ جس وقت ملک وہاں پہ پہنچا تو ملک کی حالت یہ تھی کہ یہ وہ شخص ہے جی، ملک فہد کو، میں چونکہ میں 42 سال سے سعودی عرب میں ہوں، واقعتاً دنیا کا انتہائی امیر ترین شخص تھا، اور اس بندے نے بھی بڑے بڑے کام کیے، شیخ ملک فہد رحمہ اللہ نے بھی، اس کی بات بھی اگر چاہیں گے تو کر سکتے ہیں، لیکن میں جو بات آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ملک آ کے ان کے ساتھ بیٹھے اپنے اس صوفے کے اوپر، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک جو ہے وہ نیچے اتر کے ان کے وہ پاؤں، وہ جگہ جہاں پہ ان کو پلسٹر لگا ہوا تھا وہاں پہ دبانے لگے، اور وہ بار بار پوچھتے تھے کہ شیخ یہاں پہ آپ کو چوٹ لگی ہے، یہاں پہ آپ ہڈی ٹوٹی ہے، یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ درد تو نہیں ہو رہی ہے، یعنی وہ باتیں جو ایک بہت ہی ایک عام سا آدمی ایک بڑی شخصیت کے ساتھ، اور شیخ کی حالت یہ تھی کہ شیخ ان کو بتا رہے ہیں۔ خیر کہنے لگے کہ ہم نے یہ بات تو چلو ایک بڑی، یعنی ان کا وہ عزت اور باپ کی طرح ان کو سمجھتے تھے، لیکن اصل بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ تھا کہ آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک بادشاہ آیا ہے ایک عالم دین کے پاس، اور عالم دین اس کے بعد ساتھ کیا رویہ اور کیا کرتا ہے۔ کہنے لگے اتنی دیر میں قہوہ آ گیا،
ملک نے وہ گاوا پیا اور اس کے ساتھ ہی شیخ بن باز نے تقریر شروع کر دی. کہتے ہیں کم از کم 15 منٹ شیخ نے گفتگو کی کہ ایک عالم دین ایک بادشاہ کو جو نصیحت کرتا ہے اور ایک اسلامی حکومت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ ساری گفتگو جو ہے وہ 15 منٹ تک. اور ملک کی حالت یہ تھی کہ وہ بے انتہائی خاموشی کے ساتھ، اور اس دوران شیخ نے کچھ کڑوی کسالی کچھ ایسی باتوں کے اوپر بھی ان کو روکا اور ٹوکا جو ان کے نزدیک درست نہیں تھی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے تقریباً کم و بیش 15 منٹ گفتگو کی، اس کے بعد ملک فہد کی باری تھی. ملک فہد نے پھر کو تقریباً آدھا گھنٹہ تقریر کی اور ایک ایک بات کا انہوں نے جواب دیا اور ایک ایک بات کے بارے میں بتایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری کیا پوزیشن ہے اور ہماری کیا مجبوریاں یا کیا چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ برا ذمہ، وہ ساری انہوں نے چیزیں ملک نے ان کے سامنے بیان کی. اور اسی طریقے سے میں دیکھا شیخ عثیمین رحمہ اللہ کے ایک اور واقعہ بھی ہے کہ شیخ کے پاس ملک خالد رحمہ اللہ وہ ان کے گھر ملنے گئے. میں نے ان کا گھر دیکھا ہوا ہے، بڑا متوسط سے بھی کم درجے کا گھر تھا، چھوٹی سی گلی تھی. یعنی آپ یہ اندازہ کہ یہ جو ہے نا یہ جتنا یہ ہے تقریباً یعنی 6 نہیں تو 8 فٹ کی گلی ہوگی وہ. تو ملک خالد رحمہ اللہ جس وقت گئے تو دیکھا تو شیخ کی گاڑی کرولا تھی، وہ کھڑی تھی. تو اس نے پوچھا یہ گاڑی کس کی ہے؟ پتہ لگا کہ یہ شیخ عثیمین کی گاڑی ہے. تو اس نے کہا شیخ عثیمین کی گاڑی اور یہ کرولا پرانی سی گاڑی. اس نے اسی وقت حکم دیا کہ شیخ کے لیے نئی گاڑی کو بندوبست کیا جائے جو ان کی شان شیاں ہو. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کون سی گاڑی، لیکن بہرحال اگلے دن یا 2-4 دن کے بعد ایک بڑی بیش قیمت گاڑی جو ہے وہ وہاں پہ کھڑی کر دی گئی. اور شیخ کو کہا گیا کہ شیخ یہ ملک نے آپ کو تحفہ دیا ہے. اب یہاں پر دیکھیے حکمت کی بات بھی ہے. شیخ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں لینی یا مجھے ضرورت نہیں ہے، خاموش رہے. ہفتہ 2 ہفتے گزر گئے، شیخ کے گھر کے باہر وہ گاڑی کھڑی رہی. اور پھر اس واقعے کا جو راوی ہے سکا وہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دن شیخ کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا اور اس نے کہا کہ شیخ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے اور مجھے گاڑی کے لیے کچھ معاوضہ کچھ پیسہ دیں، مساعدہ کریں. تو شیخ نے کیا کیا کہ وہی جو چابی تھی وہ شیخ نے اس کے حوالے کر دیا، جا وہ گاڑی کھڑی ہے اس کو جا کے لے جاؤ. یہ وہ علماء ربانی ہیں جن کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور ہم نے کرنا بھی ہے. اور ایک اور واقعہ جو کہ یقیناً آپ نے پہلے سنا بھی ہوگا، میں ایک نہیں ہر کئی واقعات ہیں میں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں. یہ 1831 کی بات ہے. ابراہیم پاشا یہ وہ شخص ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر آپ نے آل سعود کی تاریخ پڑھی